یہ صفت سب سے زیادہ ان افراد میں پائی جاتی ہے جن کو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ساری عبادتیں ریاضتیں کرنے کے باوجود اپنے من کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں بنتا، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کم از کم دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات کو حسن عطا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو نہ بناتا۔ پھر ایک موقع پر ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ وہ مشرک لوگ، وہ ظالم لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر بھی ظلم کیا، آپ کے صحابہ کرام کے اوپر بھی ظلم کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آپ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ کفار سوچ رہے تھے، اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ فاتحین جب مفتوحہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں اپنا دبدبہ بٹھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان سے تھر تھر کانپتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی یا حکم عدولی کی تو ہمارے اوپر اسی طرح کا قہر نازل ہوگا جس طرح ان لوگوں نے ہمارے گاؤں بستی شہر کو فتح کیا تھا اور یہ کام کیا تھا۔ جب بیت المقدس کو عیسائیوں نے فتح کیا تھا، یہ دور نبوت سے پہلے کی بات ہے، بخت نصر بادشاہ تھا اس وقت، یہودیوں سے چھینا، عیسائیوں کے قبضے کے اندر آیا۔ انہوں نے وہاں پر اتنا خون خرابہ کیا، اتنا خون خرابہ کیا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گھوڑوں کے پاؤں جو تھے نا وہ سارے خون سے بھرے ہوئے تھے، خون کے اندر ڈوب جاتے تھے، اتنا خون خرابہ وہاں پر کیا۔ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں کہ جب بھی فاتحین آتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا ہے، میں نے انگریز مورخوں کی باتیں پڑھی ہیں، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، وہ لکھتے ہیں کہ اتنا عظیم فاتح، اس طرح کا دلیر فاتح اور اس طرح کا نرم دل فاتح انسانیت کی تاریخ کے اندر نہیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے نا فاتحانہ طور پر، تو آپ علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک جھکائی ہوئی تھی اس طرح۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی یہ جو ٹوڑی مبارک ہے نا، آپ کی داڑھی مبارک، یہ نیچے جو زین ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے لگ رہی تھی، ایسے اپنے آپ کو جھکایا ہوا تھا۔ کچھ صحابہ کرام کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، آج قتال کا دن ہے، آج ہم مشرکوں سے اپنے بدلے لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا نہ 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 میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، میں کسی کو غلام نہیں بناتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی کہ وہ لوگ جو جنگ کے ذریعے مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لیکن جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آئے، چوک در چوک لوگ، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ارد گرد سے کئی قبیلے آتے تھے۔ اس دور کے اندر فتح کیا علاقے کو اور خون ریزی نہ ہوئی، یہ کون سی ایسی ہستی ہے؟ تو سب سے بڑا نمونہ عاجزی کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بار بار لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ مسلمانوں اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے نا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو۔